یہ فرحان ایک سمجھدار سوبر بندہ جس نے غیرت کے نام پر قتل کیا، جو کہ جبکہ اس کی بیوی کی ملی بھگت سے رئیس جو ہے وہ اس کے ساتھ زیادتی کرتا رہا، اور ان دونوں کا آپس میں رشتہ تھا۔ پتہ نہیں کتنی بار یہ باہر گھومنے گئے، کتنی بار یہ اس کی بیوی کے کمرے میں آیا، اور اینڈ پہ آ کر جو ہے وہ غیرت کے نام پر اس نے قتل کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں پروفیسر شیدا۔ رئیس ڈلیوری بوائے کیس، اس حوالے سے ہم آج جو ہے جس کا جو قتل ہوا اور جو آمنہ اور فرحان دونوں میاں بیوی نے مل کر کیا، ہم آج فرحان کے بارے میں ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں کہ فرحان نے جو یہ کام کیا، آیا اس کو یہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے چینلز پر ان کے انٹرویوز لگ رہے ہیں، اور یہ دونوں میاں بیوی آپ ان کا فیس امپریشن دیکھیں تو ایسے نہیں لگتا کہ ان کو کوئی پچھتاوا ہے۔ یہ سوچ رہے ہیں کہ جو بھی چینلز پر ان کا جو انٹرویوز چل رہے ہیں شاید ان کی ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے، اور شاید اس کے بعد ان کو بہت کچھ ملنے والا ہے۔ شاید ان کو یہ نہیں پتا کہ ان دونوں میاں بیوی کی حرکت سے جو ہے وہ ان کے 3 بچوں کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے۔ تو یہ آمنہ رو رو کے کہتی مجھے بچے یاد آتے ہیں، اس وقت آمنہ کہاں تھی جب اس نے جو ہے وہ ان رئیس کا قتل کروایا، اور اس کے ساتھ جو ہے عشق مٹکے میں جو ہے وہ ملوث تھی، اس سے دوستی تھی، اس پہ فون پہ باتیں کرتی تھی، تب اس کے بچے کدھر تھے؟ تب اس کو اپنے بچے یاد نہیں ہے۔ اور ہم بات کرتے ہیں فرحان کی۔ فرحان نے کہا کہ میں نے غیرت کے نام پر جب بھی کسی کے گھر میں ایسا کوئی کیس ہوتا ہے تو وہ غیرت کے نام پر اس مرد کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر تو یہ واقعی میں اچھا مرد تھا، اچھا شوہر تھا، وفادار شوہر تھا، تو اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کو اپنی بیوی سے پیار سے بات کرنی چاہیے تھی، اور اس سے پوچھنا چاہیے تھا کہ اگر ایسا کچھ سچ ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو وہ ایک مرد تھا، میچور آدمی تھا، کاروباری بندہ تھا، تو کیا ایک بزنس مین کو نہیں پتا کہ عورت سچ بول رہی ہے یا جھوٹ بول رہی ہے؟ چلے مان لیتے ہیں کہ اس نے کہا کہ اس کی بیوی جو ہے وہ سچ بول رہی ہے، اس کا فون جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے، اور اس رئیس کے ساتھ جو ہے وہ فون پہ آمنہ بن کر بات کرنی شروع کر دیتا ہے، اور اس کو بلانے کے بعد کیا آپ لوگ نہیں سمجھتے کہ فرحان کو جو ہے وہ رئیس کو ایک بار بلا کے اس سے بات کرنی چاہیے، چاہے وہ اس سے باہر ملتا یا اس کے گھر میں ملتا، اپنے گھر بلاتا، کیا اس سے مل کر ایک بار بات چیت نہیں کرنی چاہیے تھی؟ اگر پتہ چل گیا کہ اتنے ماہ سے وہ تنگ کر رہا تھا اور اس کی بیوی کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا بقول آمنہ کے، جو بڑی خوش ہو کے اپنے زبان سے بتاتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ کئی جگہ پہ زیادتی کی، کئی جگہ پہ ایسے کیا، فلاں کیا، تو اس کو نہیں چاہیے تھا کہ اس کو بلا کے ایک بار دھمکی دیتا، سمجھاتا، اس کے بعد یہ قتل کا کام کرتا؟ یہ اتنا بڑا سٹیپ اٹھانے سے پہلے مانا کہ وہ اسے قتل نہیں کرنا چاہتا، بقول فرحان کے کہ میں اسے قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، جب وہ مر گیا تو میں خود جو ہے وہ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے، میں ڈر گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ مرد ذات ہے، یہ بچوں والی انٹرویو میں باتیں کر رہے ہیں کہ ہم نے ایسے کیا، ہم نے ویسے کیا۔ کیا اس نے جب اس کو باندھا اور اس کی ویڈیو بنا رہا تھا، کیا اس ٹائم پہ اس کو وارننگ نہیں دے سکتا تھا؟ وارننگ دے دیتا، اس کو بھیج دیتا۔ وہ کسی ماں کا بیٹا تھا، کسی بہن کا بھائی تھا، کسی گھر کا سربراہ تھا جو گھر کو چلا رہا تھا، غریب سا بچہ تھا، کیا اس کو ایسے کرنا چاہیے تھا؟ مختلف قسم کے چینلز پر مختلف قسم کے یہ انٹرویو دے رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو کیا تمام چینلز پہ اپنے کمنٹس میں اپنی رائے نہیں بتانی چاہیے؟ کیا ان کو کیا سزا ملنی چاہیے، یا ان کو جو رہا کر دینا چاہیے، یا ان کو سزا ملنی چاہیے؟ اور ان کے بچوں کا کیا قصور تھا جو ان دونوں میاں بیوی نے نہیں سوچا، اور اپنی اپنی جگہ پہ اسٹل مضبوط ہو کر جو ہے وہ اپنے انٹرویو دے رہے ہیں کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کرنا۔ بچے سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں، جس طرح ان کو اپنے بچے یاد آ رہے ہیں نا، اسی طرح وہ بھی رئیس بھی کسی ماں کا بچہ تھا۔ ماں کا بچہ جوان ہو اور اس کا ریسنٹلی نکاح ہوا ہو، اس ماں کا کیا حال ہوتا ہوگا، اس ماں کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ تو آپ لوگ جب بھی ایسا کوئی کیس ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے بتایا کریں کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، اور آیا ان کو کیا سزا دینی چاہیے، تاکہ دوبارہ جو ہے وہ کوئی بھی بندہ غیرت کے نام پر اس طرح کا جرم نہ کرے۔ یہ ساری اس میاں بیوی کی ملی بھگت ہے کہ انہوں نے مارا بھی، اکٹھے جا کر اس کو جلا کے بھی آئے، پھینک کے بھی آئے، اور اب کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں پتا، ہم نے تو پھینک دیا تھا، یہ ان کے دوستوں کا کام ہے۔
آخر پولیس بھی انویسٹیگیشن کر رہی، ایسے کام کبھی بھی نہیں چھپتے، ایسے کام جب انویسٹیگیشن پوری ہوتی ہے تو ہر کام منظر عام پر آ ہی جاتا ہے۔ تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ ہم نے جو یہ اپنی ویڈیو میں جو کہا فرحان کے متعلق کیا ایسا ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا، اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے حقائق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔